گھر گھر جا کے غوث پاک کی باتیں کرتا. آپ کے نہ آنے سے غوث پاک کی باتیں کم ہو جائیں گے؟ نہ 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 نہ. غوث پاک سرکار نے اپنے مرید کو بشارت میں فرمایا تھا، لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتے ہیں، میں ان کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. میں ایسا کوئی کاروبار کرتا ہی نہیں جس میں گھاٹا ہو. سمجھے؟ آپ نہیں جاؤ گے تو میں آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کے غوث پاک کی بات کروں گا. چلو کہ بغداد شریف انشاءاللہ. غوث پاک سرکار کے ایک خادم میں انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا. اب بات نہیں کروں گا غوث پاک سے، اتنی کافی، ایک ہی جملہ بتا. غوث پاک کے کئی خادم تھے، کئی خادم تھے. ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو محمد. کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے. ایک خادم کا نام تھا شیخ رضا. ایک خادم کا نام تھا شیخ بقا بن بتو. ایک خادم کا نام تھا شیخ علی بن حیتی. ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی. ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو سعید قیلوی. ایک خادم کا نام تھا شیخ بارقی. ایک خادم کا نام تھا شیخ منور شاہ الہ آبادی. شیخ منور شاہ الہ آبادی. ان میں سے ایک خادم کا نام ہے شیخ ابو سعید قیلوی. پھر سنیں شیخ ابو سعید قیلوی. پھر سنیں شیخ ابو سعید قیلوی. ایک مرتبہ آپ بولے، پھر بولے ماشاءاللہ، زور سے بولیں. اللہ ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. یہ غوث پاک کی خدمت کرتے تھے. انہوں نے خواب میں مدینے والے آقا کو دیکھا. صحیح بتاؤ ہاتھوں کو اٹھا کے، حضور کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے تو زور سے بولنا بھائی، زور سے بولنا. حضور کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور کو ہی دیکھا جا سکتا ہے. حضور کو ہی دیکھا جا سکتا ہے. بولو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، میرے آقا کی بڑی شان ہے. حضور صوفی سلطان میاں صاحب کو فرماتے، ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولے بیوقوف، یہ تیرے ذہن پہ سوال کیسے آیا؟ بولے نہیں میں کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے. بولے اربوں کھربوں گنا زیادہ فرق ہے. تیرے وہم میں یہ بات کیسے آئی؟ اس نے کہا نہیں حضور، آپ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں کہ مجھے میری سمجھ میں آ جائے کہ مجھ میں اور حضور میں یہ بھی فرق ہے. تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں وہ کم پڑھا لکھا انسان تھا، اس سے کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عاشق تو سمجھدار کتنے ہیں. فرماتے ہیں سن، ہزاروں کروڑوں اربوں گنا زیادہ فرق ہے، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. کہتے ہیں اگر تم پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے. اللہ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بڑی شان ہے میرے آقا صلی اللہ. یہ شیخ ابو سعید قیلوی ہیں جنہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا. جنہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا نام کیا ہے؟ 70% آواز آئی، 30% آواز کا انتظار کر رہا ہوں. اونچی بولے. بغداد چلو گے؟ کتنے لوگ ہاتھ اڑا کے بولے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے انشاءاللہ. جا رہا ہوں، فروری میں جاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں گیا، آپ بلائے سرکار نے، تو آپ کا سلام پیش کروں گا، اور مجھ سے پہلے آپ اگر گئے تو میرا بھی سلام بولیے گا انشاءاللہ. ہاتھ اڑا کے بولے انشاءاللہ. چلیں گے نا؟ سبحان اللہ. اور شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، آمینہ کے لال کو. تو کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھو میرے بھائیو، میرے بچوں، سنو سوال سنو. دیکھیے شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف اتنا بتا دیں، میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو شیخ ابو سعید فرماتے خدا کی قسم، آقا کریم نے فرمایا سن ابو سعید، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا. اللہ اللہ، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا. شیخ ابو سعید فرماتے میں نے یہ سوال حضور سے پھر کیا، آقا پھر میرا یہ سوال، کیا میدان محشر میں میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے دوبارہ پھر یہی کہا، جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا. پھر کہتے ہیں پھر تیسری مرتبہ میں نے حضور سے یہ پوچھا، آقا پھر میرا یہ سوال، کیا میدان محشر میں میں بخشا جاؤں گا؟ تو میرے آقا نے پھر تیسری مرتبہ یہی جواب دیا، سن ابو سعید، جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا. خواب میں حضور کو کس نے دیکھا؟ شیخ ابو سعید
قیلوی نے، حضور کو خواب میں دیکھا شیخ ابو سعید قیلوی نے، دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد میں آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 تقریر کرتے تھے، اتوار، منگل اور جمعہ کو، اتوار اور منگل اور جمعہ کو 3 تقریر فرماتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انٹری کی نا بابو الشیخ میں، غوث پاک کے محلے کا نام بابو الشیخ ہے، کیا نام ہے؟ مجھے بولو کیا نام ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں نے انٹری کی تو حضور غوث پاک تقریر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ فرماتے غوث پاک تقریر کر رہے تھے، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواب میں شیخ ابو سعید قیلوی نے حضور سے باتیں کی تھی۔ اب یہاں کس کی محفل میں ہے؟ حضور غوث پاک کی۔ کہتے ہیں جب میں نے انٹری کی تو بڑی بھیڑ تھی غوث پاک کی تقریر سننے والوں کی۔ کہتے ہیں جیسے میں داخل ہوا نا تو مجھے غوث پاک نے دیکھا، فرمایا تعال تعال ابو سعید، ادھر ادھر ادھر۔ فرماتے غوث پاک ادھر ادھر ادھر۔ ابو سعید قیلوی فرماتے میں قریب گیا اور غوث پاک کے نالین چومے، قدم شریف کا بوسہ دیا۔ حضور غوث پاک نے مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، غوث پاک مسکرا کے فرماتے ابو سعید قیلوی سن، جب میرے دادا مدینے والے آقا نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا، تو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ ایک آدمی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں۔ بزرگوں کی خوشی کے لیے یہ بہت ہی مبارک تیر بہدف آئیے، اگر کسی بزرگ کی توجہ چاہتے ہو تو یہ نعرہ لگایا کرو آستانے پہ، سیدنا شیخ عبد القادر کا نام لیا کرو۔ کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ نا آج نہیں کروں، آج نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا کریں۔ آج بہت ہی ان بزرگوں کے لیے بہت بڑا تبرک آیا ہے ماشاءاللہ، یہ رکھا ہوا ہے شریف الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہے اس میں ایک تولیہ مبارک ہے، کیا ہے؟ تولیہ، ٹاول شریف معلوم ہے، وہ 1 بائی 1.5 فٹ کی ہے۔ اس تولیے سے ہزاروں مرتبے حضور غوث پاک کے ہزاروں جالیوں کی سوراخ کی، مطلب وہ جالیاں کئی گھنٹے تک ایک تولیہ، کئی کے دن، ہفتے میں 2 دن جو خدمت ہوتی ہے غوث پاک کی جالی شریف کے بغداد شریف میں، وہ اسی تولیے سے ہوتی تھی، اسی تولیے مبارک سے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مطلب ہزاروں مرتبے سوراخ میں گئی آئی غوث پاک کی جالی شریف سے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے کئی مرتبے خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ بہت مشکل ہے، اجمیوں کے لیے بہت مشکل ہے، غوث پاک چاہے تو آسان ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ 3 دروازے بند ہوتے ہیں اور پھر چھان بین کے ساتھ سیکورٹی کے ساتھ آپ کو اندر لیا جاتا ہے۔ یہ میرے شیخ غوث پاک کا کرم ہے۔ آج یہ تبرک غوث پاک کے شہزادے سے، یہ شکیل لہبر صاحب قبلہ کے توسل سے یہاں تک آیا ہے ماشاءاللہ۔ میں اس تبرک کو لے کے ان کے لیے بغداد شریف سے آیا، میں نے کہا اس کو حقدار تک پہنچا دیا جائے، یہ دادا کا تبرک ہے بیٹے کے لیے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس مبارک تبرک کی آپ زیارت کریں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ماں بہنوں کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور ساتھ ساتھ غوث پاک کے روضے پر جو چراغ جلایا گیا تھا بہت دیر تک جلتا رہا، اس چراغ شریف کی بھی زیارت کریں گے۔ اور اگر غوث پاک سرکار نے چاہا، میرے آقا نے، تو کبھی کرم ہوا انشاءاللہ تو میں اپنے تبرکات گاہ سے، اپنے میوزیم سے، اپنے تبرکات کی جو بہت 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 عظیم تبرکات ہیں میرے یہاں، سرکار کے جو موئے مبارک زلف شریف یوں تعداد میں اتنی بڑی کئی زلف شریف ہے، میرے بھائیوں کے احسانات ہیں، تو میں کبھی کرم ہوا اس بارگاہ کے لیے، اگر کرم ہوا تو کوئی بڑا تبرک ہمیشہ کے لیے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تو حضور کے گھر کا معاملہ ہے، حقیقت ہے۔ تو انشاءاللہ تبرکات کو اس کو ضرور اپنے آنکھوں سے لگائیے گا، آج اس چادر شریف کو چومیے گا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بغداد جا کے غوث پاک کی جالی کو چومنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، ذرا کوئی پھر سے کہہ دے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ گفتگو تو اسی حوالے سے ہو رہی ہے، حضور جن کے دل میں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں وہ چیز ہے لیکن ہم نے تلاش نہیں کی، پایا نہیں۔ ابن عساکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنا دل دینے والا وہ شخص مرنے کی پوزیشن پہ تھا، وہ بچہ مرنے والا تھا جس نے حضور کو دیکھ کے محبت کی تھی۔ حضور کی خدمت کیسے کرتا تھا؟ وہ وضو میں لوٹے میں پانی لاتا تھا، حضور کی جوتی شریف کو سینے سے لگاتا تھا۔ ابن عساکر نے اس کا ذکر فرمایا۔
بالکل اینڈ پوزیشن. اب اس کی آخری ہچکی تھی, مرنے والا تھا. باپ آیا اپنے بیٹے کے پاس, اور باپ یہ بہتر سمجھ سکتا ہے. کلیم دانش کانپوری کے شعر ہے, کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا, جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اے بیٹو, کبھی اس مبارک کاندھے کا خیال رکھو جسے باپ کا کاندھا کہتے ہیں. تعظیم کیا کرو اپنے باپ کی, محبت کیا کرو, اسے جھڑکا مت کرو. میں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں. شاعر نے کہا تھا, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. سمجھے؟ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے, اپنی ماؤں کی اور اپنے باپ کی قدر کیا کریں. اگر وہ بہو کی صورت میں ہے تب بھی, اور بیٹی کی صورت میں ہے تب بھی. ٹاپک یہ نہیں ہے, ٹاپک تو یہ ہے کہ حضور کن کے دلوں میں رہتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, اس کی نشانیاں, اس کی علامت کیا ہے. آپ کو دقت نہیں ہو رہی بھائی؟ آئیں بتائیں, یہ دکان اور کہیں لگے. لیکن بتانو خدا کی قسم, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رات کی اتنی دیر میں, اتنی سردی کے ٹمپریچر میں آپ حضور کی باتیں سنیں گے. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے, خدا کی قسم. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. پہلی صف سے جو آخری صف تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے عرس کی بنیاد رکھی ہے, آپ دیکھیں مولانا شریف بھائی, دیکھیں وہ لوگ کھڑے ہیں, پاگل تو ہے نہیں, یہ محبت ہی تو ہے, یہ حضور کی محبت ہے. ورنہ اس شبنم میں کوہرے میں کون کھڑا رہتا ہے؟ کوئی بات نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ. ان میرے بھائیوں نے اپنی ماں کے مبارک سچے دودھ کا حق ادا کر دیا. ہم لوگ نہیں کھڑے ہو پاتے اتنی دیر. آپ بیٹھے ہیں کسمسار ہیں, لیکن یہ کھڑے ہو کر کی حضور کا عشق ہی تو ہے. حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ بولے, اچھی لگتی کہ نہیں لگتی؟ آپ نہیں لگتی تو آپ یہاں پر کیا کرتے؟ حضور کی باتیں ہی تو ہیں جو آپ کو روکے ہوئے ہیں. دعا کرو اب یہ حضور کا عشق ہمارے دلوں میں ہماری شناخت, ہماری علامت بن جائے. ہم جس گلی سے گزریں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں, در و دیوار کہیں یہ مسلمان ہیں. اتنی ذمہ داری رکھو آپ. آپ پر بڑے امتحانات آنے والے ہیں, آپ کے لوگ کا جینا دوبر ہو رہا ہے. آپ زمین پر چل نہیں سکتے اس فیش کے ساتھ, اسلامی لباس نہیں پہن سکتے. آپ نمازوں کو پڑھنے پر پابندی لگ گئی. ہم وضو سے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے. پہلے شان سے ایئرپورٹ پر بھی مصلے بچا کے, رومال بچا کے نمازیں پڑھ لیتے تھے. کبھی کبھی ایسا وہ فرش اتنا صاف ہے ایئرپورٹ پر کہ نماز پڑھ لیتے تھے پلیٹ فارم پر. اب یقین مانو رونا آتا ہے, وضو سے ہے, سب کچھ ہے, لیکن نماز پڑھنے پر پابندی لگی کہ نہیں لگی؟ مجھے بتاؤ. اذانوں پر آواز کم کرانے کے بہانے سے پابندی لگی کہ نہیں لگی؟ اگر ہم اسی ہی تساہل پرست ہو گئے, سست ہو گئے, دور ہو گئے, تو پھر میناروں پر پابندی لگے گی, قرآن پڑھنے پر پابندی لگے گی. میری بہنوں تمہارے نقاب پر پابندی لگے گی, اور اے میرے بھائیوں تمہارے چہرے پر جو سنت ہے اس پر پابندی لگے گی. نماز پڑھنے پر پابندی زائد اب اندر بھی لگنے والی ہے. یہ کہا جائے گا جس کے پاس پرمیشن ہو وہی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ دن آنے والے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے, اس دل کو حضور کی قیام گاہ ثابت کر دے. آمین کے دو ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اپنے آپ کو حضور کے قریب لائے, حضور کا عشق اپنے سینے میں پیدا کرے. اس کے بعد ایک ہی بات ہے, میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن اتنا ہے کہ آپ نے جس محبت سے اس سردی میں اپنے آپ کو رکھا ہے, یہ میرے لیے بڑی بات ہے. اللہ آپ سب کی اس محبت کو مجھے بغداد تک لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے آمین آمین. ابن عساکر نے بیان کیا, وہ باپ اپنے بیٹے کے, مرنے والے بیٹے کے پاس آئے. بولے بیٹے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو بچے گا نہیں. بولے ہاں میرے باپ, میں مر جاؤں گا. کہا بہت علاج کیا لیکن تو ٹھیک نہ ہوا. عجیب بات ہے, تیرے ٹھیک ہونے کے دروازے بند ہو رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا کہ تجھے مرض کیا ہے, تجھے پریشانی کیا ہے. وہ روتا رہا. باپ نے کہا میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کیا کہا؟ آخری خواہش. باپ نے کس سے کہا؟ بولے کس سے کہا؟ بولے میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو میری آخری خواہش, اگر آپ سنیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے. کہا نا بیٹے اب کیا ناراض ہونا, اب تو دنیا سے جا ہی رہا ہے, بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے. اس نے کہا بتاؤں گا تو آپ عمل نہیں کرو گے. بولے میرے بیٹے کہے گا تو میرے بس میں ہوگا تو آسمان کے تارے لاؤں گا توڑ کر کے. بتا تو صحیح, اب تو آخری ہچکی لے رہا ہے, تیری آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گا, تو بتا تو صحیح. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک. اس بچے نے کہا میرے باپ مجھے آسمان کے تارے نہیں چاہیے, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آمینہ کے لال کے چہرے کو دکھا دی. ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ بس, ایک مرتبہ بس. میں جانتا ہوں تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے.
اے میرے باپ اگر ہو سکے تو بس حضور کو بلا دیجئے. باپ جل بھن گیا. کہا میرے بیٹے اگر تو صحت کے درمیان تو نے یہ بات کہی ہوتی تیری زبان کاٹ لیتا، لیکن تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری یہ خواہش پوری کروں گا. وہ حضور کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت انتظار کر رہا ہے، جان بلب ہے، جان لب پر اٹکی ہوئی ہے، چل کے اسے دیکھ لیں، آپ کو یاد کر رہا ہے، چل کے اسے دیکھ لیں. میرے آقا اپنے غلاموں سے فرماتے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. سب کو حضور نے لیا اور تشریف لائے. جیسے اس کے گھر میں آئے اس نے حضور کو دیکھا. بولو بولو بولو. کس کو دیکھا؟ شاعر نے کیا کہا؟ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. اس کے گھر میں وہ آئے ہیں جو آمینہ کے گھر میں آئے تھے. ہاں؟ کیا کہا تھا شاعر نے؟ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر قل انما تانے آئے. جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر قل انما تانے آئے. معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. میرے آقا اس کے گھر میں تشریف لائے. شاعر نے کیا کہا تھا؟ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. مرنے والا وہ تعصب پرست یہودی کا بیٹا حضور کو دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. جیسے حضور نے اسے دیکھا، حضور نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے. کیا کہا حضور نے اونچی آواز میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ڈر کے مارے کہ ابو ابھی ناراض ہو جائیں گے، میں کلمہ پڑھوں گا تو میرے باپ ناراض ہو جائیں گے. لیکن جیسے حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا. میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، میں کلمہ پڑھوں تو شروعات کروں تو. باپ کے دل کو رب نے بدل دیا. باپ نے ایک جملہ کہا، دیکھنا کہاں کہاں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں. آئے یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب پہ گھر گھر جا کے تھوڑی تبلیغ کرتے. میں میرے بیٹے یہ تیری قسمت ہے کہ تیری آنکھوں کا نور بن کے آمینہ کا لال تیرے گھر آیا. بیٹے نے جیسے کلمہ پڑھا حضور اسے گھر سے باہر نکل آئے. جیسے حضور باہر نکل کے آئے نا، ویسے ہی اس کی روح نکل گئی. اللہ 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 اللہ. بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. جسے حضور باہر آئے اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی. باپ دوڑا، کہاں جا رہے ہیں نبیوں کے سردار آپ؟ فرمایا میرے آقا نے کیوں؟ کہا لے جاؤ میرے بیٹے کو، وہ تو مر گیا. میرے آقا پھر اندر گئے، تشریف لے گئے. اپنے غلاموں سے کہا اٹھا لو اس عاشق کے جنازے کو، اٹھا لو اس عاشق کے جنازے کو. اگر مجھ سے ملنے سے پہلے چلا گیا ہوتا تو یہیں سے جاتا. اب میری زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، اسے میرے حجرے پہ لے آؤ. اس عاشق کی لاش کو صحابہ نے کاندھوں پہ رکھا ہے اور حضور کی بارگاہ تک لے کے آئے، حضور کے حجرے تک لے کے آئے، دہلیز مصطفیٰ تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے آئے. کیوں؟ وہ اعلان کر رہے تھے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. میرے آقا نے اس کے غسل کا، اس کے نہلانے کا، کفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے دفن کے لیے بقی شریف میں ایک زمین کا انتخاب کیا. سنیں، موسم گرم نہیں تھا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی. دو باتیں پھر ریورس کرتا ہوں. موسم گرم نہیں تھا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، لوگ بہت کم تھے اس کے جنازے میں، اس کے جنازے میں لوگ بہت کم تھے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اس کے جنازے میں چل رہے تھے. نہیں سمجھے؟
पंजों के बल हुजूर उसके जनाजे में चल रहे थे, पंजों के बल मेरे आका उसके जनाजे में चल रहे थे। और मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने पसीने मुबारक को पोंछ रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ ज्यादा नहीं थी। उसकी तदफीन अमल में आई, सहाबा हुजूर के साथ हुजूर के हुजरे तक आए। एक सहाबी ने पूछा, आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पोंछ रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका का जवाब सुने, आशिक हो अब लगना चाहिए सुभान अल्लाह कहते हुए। कहा हुजूर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने से शराबोर नजर आ रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं आंखों में हुजूर के आंसू थे, खुशी के आंसू। मेरे आका फरमाते हैं जिसके दफन में, जिसकी तदफीन अमल में आई है, उसके जनाजे में वो इतनी मुझसे मोहब्बत करता था, उसके दिल में मेरा प्यार इतना था, आज उसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को उसके जनाजे में चलने में दिक्कत हो रही थी। करे जज़ाकल्लाह। अरे अरे भाई बहुत बहुत ज्यादा है, तबरुक है बहुत ज्यादा है। किनारा खड़े होके लगाएं, खड़े होके हुजूर की मोहब्बत में लगाएं, खड़े होके लगाएं भैया, खड़े करें, हाथों को उठा के जवाब दीजिए मत। जिंदाबाद। आला हजरत का नाम लिया, सुभान अल्लाह। हाँ, उनके दिल में हुजूर का इश्क कितना था, हाँ, मालूम है कितना था। एक साहब ने पूछा आला हजरत से, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? और मैं खबरदार ये ना कहना। बोले फिर क्या कहूं? कहा कि ये कहो कि मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। हाँ आला हजरत, क्यों न झंडे गड़े आला हजरत के। फिर से बोलो, फिर से बोलो, मसलके आला हजरत। हाथों को उठा के बोलो, मसलके आला हजरत। अहले बैत की मोहब्बत का नाम मसलके आला हजरत, गौस आजम के इश्क का नाम मसलके आला हजरत, अजमेर की बरकतों का नाम मसलके आला हजरत। इख्तलाफ नहीं नहीं नहीं, समझे मेरी बात, इख्तलाफ नहीं। बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे पास एक साहब कैंची लेके आए। क्या लेके आए? कैंची। बोले हुजूर ये कबूल कर ले। मैंने कहा क्या है ये? बोले गिफ्ट है, कबूल कर ले। इसके बाद आखिरी बात है, माफी चाहते हो, इजाजत है?